اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ناہم کے اور داہم کے سبق نام دیومالی جو ناہم میں بھی ہے اور جماعت داہم میں بھی ہے، اس سبق کی مشق کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ اس کی یہ ہے سبق جو ہے نام دیومالی، یہ اصل میں ایک خاکہ ہے، اور اس سبق کی مشق میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خاکہ نگاری ہے کیا۔ خاکہ کے لغوی معنی ہے نقشہ یا ڈھانچہ، یعنی کہ جب اگر کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا نقشہ یا ڈھانچہ جو ہے کھینچا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو خاکہ ہے یہ کسی شخصیت کی عکاسی یعنی کہ شخصیت کو بیان کرنے کے لیے خاکہ بنایا جاتا ہے۔ خاکہ ایک ایسی غیر افسانوی صنف ہے، یعنی کہ غیر افسانوی کا مطلب ہے کہ یہ حقیقت کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ اس میں افسانوی ادب نہیں ہوتا، غیر افسانوی ادب ہے یہ، جس میں کسی شخصیت اور زندگی کے حقیقی خد و خال اور پہلو جو ہوتے ہیں ان کو اس طرح نمایاں کر کے تحریر کیا جاتا ہے، یعنی کہ کسی شخصیت کو یعنی کہ اس کی زندگی کی جو حالات ہیں اور حقیقی خد و خال ہیں ان کو اس طرح سے تحریر کیا جاتا ہے، یعنی کہ دلچسپ انداز میں کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جیتی جاگتی شخصیت، اس کے افکار و خیالات اور خوبیوں اور خامیوں کی جو ہے وہ تصویر کشی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ حقیقت میں شخصیت موجود ہے، اور یہ ایسا دلچسپ پیرایہ اظہار استعمال کیا جاتا ہے۔ خاکہ نگار کسی شخصیت سے متعلق اہم حالات و واقعات اور اس کی منفرد خصوصیات، مزاج، عادات و اطوار اور حلیہ لباس اور رہن سہن کو اختصار کے ساتھ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ اس انسان کی پوری شخصیت جیتی جاگتی چلتی پھرتی قاری کی نظروں کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی کہ اس میں اس شخصیت کی عادات یعنی کہ اس کی اچھی عادات، اس کی شخصیت کی اچھی عادات ہوں، بری عادات ہوں، جو بھی ہوں اس کی تمام جو ہے پہلوؤں کی تصویر کشی کی جاتی ہے۔ اس کا مزاج کیسا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، حلیہ کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، یہ سارا ایک شخصیت کا عکس کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری خاکہ نگاری کی تعریف۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سوال نمبر 4، واحد جمع یعنی کہ جمع مکسر اور جمع سالم یا جمع الجمع۔ وہ لفظ جو فقط ایک شخص یا جگہ کے لیے استعمال ہو وہ واحد کہلاتا ہے۔ جیسے واحد کا مطلب ہے ایک، تو وہ لفظ جو ایک شخص یا ایک چیز یا ایک جگہ کے لیے استعمال ہو اسے واحد کہتے ہیں۔ مثلا امیر، اخبار، مسجد وغیرہ واحد ہے۔ وہ لفظ جو ایک سے زیادہ اشخاص، اشیاء یا جگہوں کے لیے استعمال ہو اسے جمع کہتے ہیں، یعنی کہ یہ تو تھے سمپل واحد جمع کی تعریف۔ اب جمع کی مختلف صورتیں بھی ہیں۔ جمع کی درجہ ذیل صورتیں ہیں وہ 5 ہیں۔ پہلی ہے جمع مکسر، دوسری ہے جمع سالم، تثنیہ اور جمع المجمع، یعنی کہ یہ اس کی 4 صورتیں ہیں۔ جمع مکسر، جمع سالم، تثنیہ اور جمع الجمع، جمع کی 4 صورتیں ہیں۔ جمع مکسر کیا ہے؟ واحد سے جمع بناتے ہوئے واحد کی صورت بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں، یعنی کہ واحد بالکل بدل جائے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ مثلا تجویز سے تجاویز، منظر سے مناظر وغیرہ۔ اب دیکھیں تجویز، اب تجویز یہ ہے واحد، اب یہاں پر تجویز سے واحد بالکل تجاویز بن گیا ہے، اور منظر سے بالکل ٹوٹلی یہ مناظر بن گیا ہے، تو یہ کیا ہے بالکل مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ اب جمع سالم، واحد سے جمع بناتے وقت واحد کے حروف میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، یعنی دیکھیں یہاں تو واحد بالکل ہی تبدیل ہو کر تجویز سے تجاویز بن گئے، تو یہاں واحد بالکل بھی تبدیل نہ ہو تو اسے جمع سالم کہیں گے۔ مثلا ماہر، اب دیکھیں یہ ماہر واحد ہے اور اسی کے آگے یہ اور نون لگا دیا تو ماہرین بن گیا، یعنی کہ واحد بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا تو یہ جمع سالم بن گیا۔ مجاہد، اور اسی میں اضافی یہ اور نون لگا دیا تو مجاہدین بن گیا، یعنی کہ واحد بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا تو یہ جمع سالم بن گیا۔ اور ہے تثنیہ، تثنیہ جو ہے عربی زبان میں 2 چیزوں کے لیے جمع کی الگ الگ صورتیں استعمال کی جاتی ہیں، اسے تثنیہ کہتے ہیں۔ مثلا والد سے والدین، عید سے عیدین وغیرہ، یعنی کہ 2 چیزیں جو ہوتی ہیں
ان کو جمع کے لیے الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں تو اسے تثنیہ کہتے ہیں. جمع الجمع، کسی واحد سے جمع تو پھر جمع کو پھر جمع کرنا جمع الجمع کہتے ہیں. مثلا خبر تھا واحد، اس سے جمع بنا اخبار، اور اخبار سے پھر جمع اخبار یعنی کہ جمع ہو گیا، اور پھر اخبار کو پھر جمع کیا تو اخبارات بن گیا، تو یہ جمع الجمع ہو گیا. لقب تھا واحد، پھر لقب سے القاب ہو گیا جمع، اب القاب کو پھر جمع کیا تو پھر جمع الجمع سے القابات بن گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل کی جمع لکھیں، مکسر اور جملوں میں استعمال کریں. اب ہم اس کا اگلا لفظ دیکھتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں تذکر و تانیث، یعنی کہ اسم اور ضمائر کیا ہے. تذکر و تانیث کو دیکھتے ہیں. تذکیر و تانیث کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ تذکیر میں ایک حقیقی ہے اور ایک غیر حقیقی ہے. حقیقی تذکیر کیا ہے؟ تانیث. حقیقی تذکیر و تانیث میں جنس کی صرف دو ہی قسمیں، یعنی کہ نر مذکر ہوتے ہیں اور مادہ مؤنث. یہ تذکیر و تانیث جانداروں کے لحاظ سے کی گئی ہے اور اس کی پہچان اور تمییز بھی آسان ہے. یعنی کہ جیسے حقیقی ہے تو یہ صرف جاندار چیزوں کے لیے ہے، اور یہ نر اور مادہ مذکر اور مؤنث ہے. بے جان جو چیزیں ہیں ان میں تذکیر و تانیث کوئی شے نہیں ہے، یعنی ان میں نر اور مادہ کا تصور جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا. یعنی کہ کرسی ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کرسی واحد ہے اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تو بے جان چیزوں میں تذکر و تانیث کی کوئی شے نہیں ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں معقولہ، ضرب المثال، محاورہ اور روزمرہ کی وضاحت. معقولہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی کی کہی ہوئی بات کو انہی الفاظ میں بیان کرنے کو معقولہ کہا جاتا ہے. جیسے والد صاحب نے کہا محنت کرو گے تو کامیابی حاصل کرو گے. اگر کسی کے قول کو اپنے الفاظ میں بیان کیا جائے، یعنی کہ اگر ہم یہی کہیں کہ والد نے کہا تھا کہ محنت کرو گے تو کامیابی حاصل کرو گے، یہ معقولہ ہے. اگر ہم اسی کو تبدیل کر دیں گے کہ تمہیں کامیابی تبھی ملے گی جب تم محنت کرو گے، تو یہ اپنے الفاظ میں ہم نے اس کو بیان کر دیا تو یہ منقولہ کہلائے گا. اور ضرب المثل کیا ہے؟ یہ ایک مکمل جملہ ہوتا ہے اور کسی واقعے کو بتانے اور اس پر مہر تائید ثابت کرنے کا ایک نرالا انداز ہوتا ہے، جس سے گفتگو اور کلام میں چاشنی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ کلام کو خوبصورت اور اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے ہم ضرب المثال کا سہارا لیتے ہیں اور مضمون نہایت عمدہ ہو جاتا ہے. ضرب المثال کو کہاوت بھی کہتے ہیں، جیسے انگور کھٹے ہیں. آپ دیکھتے ہیں محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ جو حقیقی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو جو حقیقت میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں تو وہ محاورہ کہلاتے ہیں. مثلا آنکھیں دکھانا ہے، یعنی کہ آنکھیں دکھانا اور آسمان سے باتیں کرنا. اب دیکھیں آسمان سے تو باتیں نہیں کر سکتے ہیں، تو یعنی کہ اگر ہم فرض کریں اس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ اس کا نخرہ اتنا ہے گویا آسمان سے باتیں کر رہا ہو، تو آسمان سے باتیں کرنا بطور محاورہ استعمال ہوا ہے. اور آنکھیں دکھانا مطلب کہ غصہ ہونا. تو روزمرہ جو ہوتا ہے یہ محاورہ ہے، اور روزمرہ ہے دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو اہل زبان کی بول چال کے مطابق حقیقی معنوں میں استعمال ہو. یعنی کہ جو ہم روزمرہ کا کلام کرتے ہیں اور وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہو. مثلا بھارت آئے دن کشمیریوں پر ظلم ڈھاتا ہے، تو اس جملے میں آئے دن درست ہے، اور جو ہے روزمرہ ہے، اگر اس کی جگہ آئے روز لکھیں گے تو غلط ہوگا. یعنی کہ آئے دن ہے، یعنی کہ آئے دن. اسی طرح روز بروز، 5 7 وغیرہ روزمرہ کی مثالیں ہیں. تو امید ہے آپ کو خاکہ نگاری، واحد جمع اور تذکیر و تانیث یعنی کہ اسماء اور ضمائر کی سمجھ آ گئی ہوگی.